کوئی داڑھی نہیں رکھتا ہے، کاٹتا ہے، مونڈتا ہے، چھیلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے عمل کے اعتبار سے گناہگار ہوگا، اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا. لیکن کوئی شخص یہ کہے ارے میاں جاؤ اتنی بڑی داڑھی رکھ کے کیا ہوگا، کیا داڑھی کے اندر ہی اسلام ہے، اس صدی کے اندر داڑھی واڑی نہیں چلنے والی. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی سنت کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. صحابہ کرام میں سے چند لوگ تھے، وہ بعض لکھا ہے شاید صالح الحسینی نے القول المفید کے اندر کتاب التوحید کی جو شرح ہے اس کے اندر اور کئی جگہوں پہ کہ یہ جو آیت ہے کہ چند صحابہ کرام تھے منافقین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی بنا پہ ان کی بھی زبان لڑکھڑا گئی. اور انہوں نے کیا کہا صحابہ کے بارے میں کہ وقت پڑنے پر پیچھے ہٹ جانے والا اور پیٹ کا پجاری یعنی کہ بہت زیادہ کھانے پینے والا پیٹو آدمی، ان لوگوں سے بڑا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. کس کو کہا؟ صحابہ کو کہا. ایک صحابی رسول کو بہت برا لگا، انہوں نے صحابہ کی تہذیب کی مذاق اڑایا. لیکن صحابہ کا مذاق اڑانا گویا کہ دین کا مذاق اڑانا. وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. اب جب ان کو خبر لگی تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عذر پیش کرنے لگے. کہا یا رسول اللہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ایسے کر رہے تھے، ویسے کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کی اسی وقت. اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. یہی آیت ہے کہ کیا اللہ اس کی آیتیں یعنی اس کی نشانیاں اور اس کے رسول ہی تمہیں مذاق اڑانے کے لیے ملے؟ لا تعتذروا، کسی قسم کا کوئی عذر تلاش نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے. گویا کہ صحابہ کا مذاق انہوں نے اڑایا، گویا کہ دین کا اور رسول کا اور اللہ کا مذاق اڑانا اللہ نے قرار دیا. کہا کہ تم لوگ قد کفرتم بعد ایمانکم، اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ وہ منافق نہیں تھے، ایمان والے تھے. اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی بعد ایمان. شیخ صالح الحسینی وغیرہ لکھتے ایمان والے، لیکن غلطی ان سے ہوئی تھی تو اللہ نے کہا کہ اب تو تمہیں تجدید کلمہ کرنا ہوگا، کلمہ پڑھنا ہوگا. نکل گئے دین اسلام سے. نواقض اسلام بہت سارے ہیں جن میں 10 اہم ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز اشراک باللہ ہے کہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور اگر شرک کرے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. اس کے اندر میں شریعت اور دین کا مذاق اڑانا، اس میں لکھا ہے علماء نے، متعدد کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھ لیں. اگر کوئی ایک مسواک کا مذاق اڑاتا ہے، ٹخنے کے اوپر کوئی کپڑا پہنتا ہے، کہتا ہے کیا نقو بنے ہوئے اتنا اونچا کپڑا پہنے ہوئے، یہ بھی کوئی بات ہے، تھوڑا نیچے تو آدھی پنڈلی تک نبی کی سنت ہے وہاں تک پہنتا ہے، اس کو مذاق اڑاتے ہیں دیکھ کر کے ہاں دیا نافی کاٹ دیا، دیکھو کیسا لگ رہا ہے. یہ کام سے ایک سنت کا مذاق اڑایا اس نے. مسواک نہ کرے کبھی، داتون نہ کرے، کرنے والے کو بولے ارے کیا ہر وقت بنتے رہتے ہو، اتنا بہترین سینسوڈین پہنانے کا ایسا آیا ہوا ہے. اس نے ایک مسواک کا مذاق اڑایا گیا دین اسلام سے. داڑھی نہیں رکھی کوئی بات نہیں، لیکن کہتا ہے کیا داڑھی کے اندر اسلام ہے؟ ارے داڑھی کے اندر اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام میں تو داڑھی ہے. داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے. تو دین کے کسی بھی شعار کا، جس کو کہ دینی شعار ہے، اگر اس کا مذاق اڑاتا ہے، سنت کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ بات الگ ہے کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا ہوگا، ہو سکتا ہے دین سے ہی نکل جائے. کہانی ختم. دنیا میں ووٹر لسٹ میں، آدھار کارڈ میں اور پاسپورٹ میں اور مختلف سرکاری دستاویزات کے اندر میں ریلیجن کے نام پر اسلام لکھا رہے اور اس کو مسلم بنایا جائے. مرنے کے بعد لوگ دفن کر دیں، نماز جنازہ پڑھ لیں، اور اگر اس گروپ سے تعلق ہے تو 40 سب ہو جائے گا، لیکن اللہ کی لسٹ میں کافی نہیں رہے گا. کہانی ختم. مسلمان لوگ سمجھتے رہیں گے اور مرنے کے بعد اللہ اس کو دوسرے لسٹ میں رکھے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کے اوپر چلنے اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کی بنا پہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے معافی مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.